قرآن کریم دو باتیں ہماری زندگی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل وعلا یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے مال دیا اور وہ مال میں بخیل ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جس کو مال دیا وہ اس میں بخیل ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بڑا اس کے اوپر فضل ہے، اس کے لیے خیر ہے، نہیں، ماں اس کے لیے شر ہے، اس کے لیے برائی ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن بیان کرتا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے منہ پھیر لے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب تنگ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جی وہ فقر و فاقے پر آ جائے گا، تنگ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے جی اس کے پاس مال کم ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو مال اور زیادہ دے دے۔ یہ نہیں ہے کہ جی تنگ کرنے کا معنی ہمارے والا ہے کہ جی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی جو ہے دنیا کی آمدنی کم ہو جائے گی، نہیں، ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے۔ جو آج کی حدیث ہے اس حوالے سے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8696۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا قال اللہ عز و جل ابن آدم، اللہ تعالیٰ عز و جل ابن آدم سے فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنًا، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فرصت سے وقت نکال، تفرغ، فارغ ہو، میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، اور تیرا فقر جو ہوگا نا اس کے سامنے دیوار کھڑی کروں گا، تیرا فقر روک دوں گا۔ لیکن اگر وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، صدرک شغلا، تو میں تیرے سینے کو مصروفیات میں کی طرف راغب کروں گا اور تیرے سینے کو مصروفیات سے بھر دوں گا، ایسا بھروں گا کہ تیرا فقر بھی نہیں روکوں گا، تیرا فقر بھی، اس کے آگے بھی دیوار نہیں کھڑی کروں گا۔ اب دو باتیں بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری یاد کے لیے وقت نکال، میرے ذکر کے لیے وقت نکال، تجھے غنی کروں گا، اور تیری جو محتاجگی ہے نا اس کے آگے دیوار کھڑی کر دوں گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرا سینہ جو ہوگا وہ طرح طرح کی مشغولیات سے، مصروفیات سے بھر دیا جائے گا، اور تیرا جو فقر ہے اس کو بھی روکا نہیں جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں لیکن دل کے بڑے مالدار ہیں۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا، آپ ملتے ہیں روز دنیا میں لوگوں سے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو بڑے مالدار ہیں، لیکن وہ جتنے مالدار ہیں اتنا ان کا سینہ تنگ ہے، اتنا ہی وہ بخیل ہیں، اتنا ہی ان سے مل کر آپ کو کفت ہوتی ہے، یار یہ اتنا تنگ کیوں ہے، اس کے اندر کشادگی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی دین ہے۔ کسی کو وہ مال سے ضرور نوازتا ہے، لیکن وہ مال تو اس کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کے پاس دل نہیں ہوتا، کسی کے پاس دل بہت ہوتا ہے۔ تو اصل چیز ہے چاہ، ارمان، لاڈ۔ واصف علی واصف رحمہ اللہ نے بڑا خوب فرمایا تھا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو تمہارا چاہ لاڈ کرتے ہیں، جب تم سے ملتے ہیں تو تمہارے لیے محبت کے بازو بچھاتے ہیں، وہ دنیا کے مالدار ترین لوگ ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو تمہیں ملتے ہیں تو تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، اس سے مل کر خوشی نہیں ہو رہی، فرحت نہیں ہو رہی، تو وہ دنیا کا غریب ترین آدمی ہے۔ اب یہاں جب اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کو غنی کر دے گا تو وہ تو چٹائی پر بھی بیٹھا ہوگا تو سکندر ہوگا، اور جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا
وہ ملوں کا مالک بھی ہوگا تو آپ کو اس سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوگی، یار مجھے اس سے مل کر کوئی فرحت نہیں ہوئی، مجھے اپنے ایمان میں کوئی تازگی محسوس نہیں ہوئی۔ جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ کسی کو دیکھ کر، اگر کسی کی باتیں سن کر، کسی کے ساتھ وقت گزار کر آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کے محبوب کی محبت بڑھ جاتی ہے، تو آپ کا وہاں بیٹھنا بھی برکت والا، آپ کا اس کے پاس بیٹھ کر باتیں سننا بھی برکت والا، آپ کا وقت گزارنا بھی برکت والا۔ لیکن اگر کسی کے پاس بیٹھ کر آپ دنیا داری میں لگے رہے، نہ آپ نے اللہ کی بات کی، نہ اس کے رسول کی کوئی بات کی، نہ اپنی آخرت سنوارنے سجانے کی کوئی بات کی، تو پھر وہ بیٹھنا پشیمانی، حسرت اور افسوس ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہماری نسلوں کا اللہ تعالیٰ سینہ غنا سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنی ذات کے لیے مقرر و منتخب فرما لے۔ اللہ